بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اعزاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان فارورڈ۔ ناظرین، آج ہم یوکرین اور رشیا کے بیچ میں جو جنگ شروع ہوئی ہے اس سے متعلق بات کریں گے، اور یہ جنگ اتنے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابھی حال ہی میں یوکرین کی طرف سے ایک ویڈیو شائع ہوئی ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ یوکرین کے فوجی اپنی رائفلز کے گولیوں پہ سور کی چربی لگا کر اپنے رائفلز میں لوڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان چربی والی گولیوں سے ہم مسلمانوں کو ماریں گے اور مسلمان جنت میں نہیں جا پائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خنزیر کا گوشت اسلام میں حرام ہے اور مسلمان خنزیر کے گوشت سے نفرت کرتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے مسلمانوں کو اکسا رہے ہیں۔ اتنی حیرانی اور پریشانی کی بات ہے۔ پریشانی کی بات یہ نہیں کہ وہ گولیوں پہ خنزیر کی چربی لگا رہے ہیں اور یہ اگر مسلمانوں کو لگ جائے گی تو مسلمان جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ یہ بالکل غلط ایک کانسیپٹ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ خنزیر کی گولی سے اگر کوئی مسلمان مر جائے تو وہ جنت میں نہیں جا پائے گا۔ لیکن یوکرین کے فوجیوں کی اس حرکت کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس جنگ کا رخ اب مسلمانوں کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چچنیا ایک مسلم کنٹری ہے جو کہ رشیا سے الگ ہوا تھا، اور رشیا کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور چچنیا اس وقت فل سپورٹ کے ساتھ رشیا کے ساتھ اتحاد میں ہے، اور رشیا کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنے فوجی دستے یوکرین میں اتار دیے ہیں۔ چچنیا کے فوج کا لیڈر جن کا نام رمضان ہے، وہ پوری طاقت کے ساتھ روس کو بیک کر رہا ہے اور روس کے ساتھ مل کر یوکرین کے خلاف لڑ رہا ہے۔ چچنیا کے فوج کے لیڈر کا نام رمضان ہے جو کہ مسلمان ہے، اور ان کے انڈر جتنے بھی فوجی کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ چچنیا کے فوج کی تعداد اس وقت 12,000 ہے، جبکہ ان کی ایکچول تعداد 20,000 سے لے کر 25,000 ہے۔ چچنیا کے فوج کا لیڈر رمضان جو کہ اس وقت فل سپورٹ کے ساتھ رشیا کو بیک کر رہا ہے، اور رشیا کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی افواج یوکرین میں اتار دی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ چچنیا کی اس فوج کی تعداد 12,000 ہے، جبکہ ایگزیکٹ ان کی تعداد 20,000 سے لے کر 25,000 ہے۔ یہ بالکل ایک ویل ٹرینڈ ویل ایکوپڈ آرمی ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جس طرح افغان طالبان نے بدری 313 کے نام سے ایک بٹالین بنایا ہے جو کہ ویل ایکوپڈ ویل ٹرینڈ کمانڈوز ہے، جس طرح کہ پاکستان ایس ایس جی کام کرتی ہے، اسی طرح افغان طالبان کے بدری 313 بھی کام کرتے ہیں۔ تو چچنیا کی یہ فوج جو اپنے لیڈر رمضان کے انڈر کام کرتی ہے، ان کی تعداد جو فی الحال بتائی جا رہی ہے 12,000 کے قریب ہے۔ یہ بالکل ویل ایکوپڈ اور ویل ٹرینڈ آرمی ہے، جیسا کہ نیٹو کی افواج ہے، رشیا کی افواج ہے، چائنیز کمانڈوز ہے، پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز ہے، اسی طرح چچنیا کی یہ فوج بھی ویل ایکوپڈ اور ویل ٹرینڈ بٹالین ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یوکرین کا پریزیڈنٹ ایک یہودی ہے جو کہ ایک کامیڈین تھا، اور اس کو اسرائیل، نیٹو ممالک اور امریکہ نے پلاننگ کر کے یوکرین کا پریزیڈنٹ بنایا تھا تاکہ اس کے ذریعے یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنا کر نیٹو افواج کو روس کے بارڈر پر لے آئے، اور مزید رشیا کے ٹکڑے کر کے اور ممالک بنا کر رشیا کی طاقت اور رشیا کی معیشت کو ختم کیا جائے۔ رشیا کو جب اس پلاننگ کے بارے میں پتہ چلا تو 2014 کے بعد رشیا نے یوکرین سے کافی مذاکرات کیے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ نیٹو کا حصہ نہ بنیں، اس یورپین یونین کا حصہ نہ بنیں، آپ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، آپ کو اسلحہ چاہیے، آپ کو فوج چاہیے، آپ اپنی معیشت اچھی کرنا چاہتے ہیں، میں اس میں آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن یوکرین ضد پہ اڑا رہا، اور یہ سارا کچھ نیٹو ممالک، امریکہ اور اسرائیل کی پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا، تو یوکرین رشیا کے سامنے ڈٹ گیا اور رشیا کی باتوں کو مسترد کر کے نیٹو میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ رشیا کو جب پتا چلا کہ یوکرین پہ اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور یوکرین کی وجہ سے نہ صرف رشیا بلکہ پورا خطہ ایک جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے اور یہ خطہ کمزور ہو سکتا ہے، تو رشیا نے اپنی بچاؤ اور اس خطے کی بچاؤ میں یوکرین پہ اٹیک کر دیا۔ اس وقت یونائٹڈ نیشن میں رشیا کے خلاف بہت سخت پابندیاں لگائی جا رہی ہے، جیسا کہ ان کو سوئفٹ بینکنگ سے نکال دیا گیا ہے، یعنی رشیا نہ تو تجارت کر سکتا ہے کسی ملک کے ساتھ، نہ کسی اور ملک سے اس کے ملک میں پیسہ آ سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی ملک کو ہتھیار دے سکتا ہے، نہ ہی کسی ملک کو وہ گیس دے سکتا ہے، نہ ہی آئل دے سکتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا تجارت کر سکتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے سعودی اور یو اے ای پہ بھی دباؤ ڈالا تاکہ یہ کسی بھی ملک کے ساتھ آئل یا گیس کی تجارت نہ کر سکے، پر یو اے ای نے رشیا کے خلاف ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا، اور یو اے ای نے رشیا کے خلاف
ووٹ نہیں ڈالا، جبکہ دوسری طرف سعودی عربیہ بھی یونائٹڈ نیشن کے سامنے ڈٹ گیا اور محمد بن سلمان نے صاف صاف یونائٹڈ نیشن کو بتا دیا کہ ہم کسی بھی صورت رشیا کو اپنے گروپ سے نہیں نکالیں گے۔ یعنی رشیا جہاں پہ بھی جائے گیس کی تجارت کر سکتا ہے، آئل کی تجارت کر سکتا ہے۔ یعنی ان شارٹ اگر میں بتاؤں تو اس وقت سعودی عربیہ نے بھی رشیا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر دیا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر آج یہ لوگ رشیا پہ پابندیاں لگا رہے ہیں تو کل کو ان کا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ بہرحال اسرائیل، یونائٹڈ نیشن اور امریکہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی طرف کنورٹ کر دیا جائے تاکہ یہ جنگ مسلمانوں کے خلاف ہو جائے۔ جیسا کہ نیٹو اور امریکہ کا افغانستان سے نکلنے سے پہلے ساری جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی جا رہی تھی، وہ لوگ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی طرف کنورٹ کر دیا جائے تاکہ یہ جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑی جائے اور اس میں جتنا بھی نقصان ہو وہ صرف مسلم ممالک کا ہی ہو، اور جو تباہی ان کے اپنے یورپ اور امریکہ میں آنے والی ہے وہ ساری تباہی مسلم ممالک میں چلی جائے۔ رشیا اور یوکرین کے جنگ کے بارے میں ابھی جو لیٹسٹ معلومات ہمیں ملی ہے اس کے مطابق پیوٹن نے اپنے نیوکلیر ہتھیاروں کو ہائی الرٹ پہ کر دیا ہے، اور پیوٹن نے پورے ویسٹ کو وارن کر کے بتایا ہے کہ جو بھی یوکرین کی مدد کرے گا یا یوکرین کو اپنی افواج یا اسلحہ دے گا تو یہ جنگ ڈائریکٹلی رشیا اور ان ممالک کے بیچ میں ہو جائے گی اور رشیا ان ممالک میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ تو تھی اب تک کی خبریں، جیسے ہی کوئی نئی معلومات سامنے آتی ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، اور جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔